الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی عقیدہ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث شریفہ میں جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7121، حدیث نمبر 3609، حدیث نمبر 3455 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7342 کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب و دجال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ایسے 30 کے قریب کذاب و دجال مدعیان نبوت کا ذکر کیا۔ غلام قادیانی بھی انہی کذاب اور دجال مدعیان نبوت میں سے ایک ہے۔ امت مسلمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر غلام قادیانی کو مدعی نبوت ہونے کی وجہ سے کذاب و دجال قرار دیا ہے۔ ہمارے پاکستان کے آئین میں بھی غلام قادیانی کے ماننے والے قادیانیوں اور لاہوریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمارے ایک میڈیا اسکالر نے قرآن، حدیث، امت مسلمہ اور پاکستانی آئین کے خلاف قادیانیت کی تائید کرتے ہوئے، قادیانیت کی ترجمانی کرتے ہوئے، قادیانیت کا دفاع کرتے ہوئے اور قادیانیت کی وکالت کرتے ہوئے غلام قادیانی کو بعض صوفیاء کی اوٹ میں چھپانے کی کوشش کی، اور اس کو بچانے کے لیے ان سب کو ملوث کرتے ہوئے اس نے غلام قادیانی کے بارے میں یہ کہا کہ تنہا انہیں مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں، اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر ان سب کو قرار دیں، یعنی ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا جائے۔ ان کے بارے میں تو آپ کچھ فرمانے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ بیچارے جن کا یہ آپ مقدمہ بیان کر رہے ہیں، یہ تنہا اگر تو مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں، اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر یہ سب کو قرار دے دیں، یعنی ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا جائے نا۔ ان کے بارے میں تو آپ کچھ فرمانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ موصوف میڈیا اسکالر نے اپنے اس لیکچر میں امت اسلامیہ کی جن عظیم ہستیوں کو ملوث کر کے قادیانی کی صف میں کھڑا کر کے قادیانی کو بچانے کی کوشش کی، آپ ان عظیم ہستیوں کے نام سنیں گے تو آپ چونک جائیں گے۔ 3 صدی کے بایزید بستامی، 4 صدی کے ابوبکر شبلی بغدادی، 5ویں صدی کے امام غزالی، 6 اور 7ویں صدی کے جناب شہاب سہروردی، 6 7ویں صدی کے ابن عربی، 10ویں 11ویں صدی کے مجدد الفسانی، 12ویں صدی کے شاہ ولی اللہ دہلوی اور 13ویں صدی کے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ تاریخ اسلامی اور امت مسلمہ کی جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہستیاں ہیں۔ موصوف میڈیا اسکالر نے اپنی کم علمی پر مبنی علم کے غرور میں ان جلیل القدر ہستیوں کو غلام قادیانی جیسے کذاب و دجال کی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ اگر قادیانی کو مجرم قرار دینا ہے تو پھر ان سب کو مجرم قرار دیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ ہم یہاں بجا طور پر 3 سوال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، غلام قادیانی نے تنہا نبوت کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو مجھے نہیں مانتا وہ جہنمی ہے، جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ کیا جناب بایزید بستامی، شبلی بغدادی، امام غزالی، سہروردی، ابن عربی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان تمام جلیل القدر ہستیوں نے غلام قادیانی کی طرح اس طرح کے دعوے کیے؟ جبکہ قادیانی کی بابت خود موصوف میڈیا اسکالر اپنی گفتگو میں بار بار تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے 21 روزہ غور و خوض کے بعد تنہا غلام قادیانی کو اور اس کے ماننے والے کو مجرم قرار دیا۔ جب غلام قادیانی تنہا مجرم ہے، تنہا کذاب و دجال ہے، تو پھر اس کی وجہ سے امت مسلمہ کے ان اکابرین کو مجرم کیوں قرار دیا جائے؟ کیا موصوف میڈیا اسکالر اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 2، موصوف میڈیا اسکالر نے امت مسلمہ کی ان تمام جلیل القدر ہستیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر فیصلہ کرنا ہے غلام قادیانی کو مجرم قرار دینے کا تو ایک ہی وقت میں ان سب کے حوالے سے بھی فیصلہ
کیا جائے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جب فیصلہ ہو رہا تھا تو اس کے کچھ خد و خال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قادیانیت کی 125 سالہ تاریخ میں اگست اور ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جو سٹیج سجا تھا، ایسا سٹیج نہ قادیانیت کی تاریخ میں آج سے پہلے کبھی سجا اور نہ آج کے بعد کبھی سجنے کی توقع ہے، جس میں امت مسلمہ کے اس دور کے عظیم اکابرین علماء وہ ایک طرف موجود تھے۔ پارلیمانی سطح پہ ختم نبوت کے حوالے سے قرارداد کے 37 محرکین میں علماء کا جو طبقہ موجود تھا، ان میں آل پارٹیز مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان کی طرف سے مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں علماء کا جو وفد موجود تھا، اس میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے اور مسلک بریلوی کے جناب شاہ احمد نورانی اور عبد المصطفیٰ ازہری، جناب مولانا سید محمد علی رضوی اور قائد اعظم کے ساتھی نیز آل انڈیا مسلم لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری، پاکستانی آئین کی قرارداد مقاصد کے مرتب مشہور ماہر قانون مولانا ظفر احمد انصاری موجود تھے۔ نیز اس قرارداد کے محرکین میں مشہور ماہر قانون جناب راؤ خورشید علی خان، مشہور ماہر قانون جناب صاحبزادہ احمد رضا قصوری، مسلم لیگ کی نمائندگی کرتے ہوئے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے والد جناب چودھری ظہور الہی، جماعت اسلامی کی طرف سے جناب محمود اعظم فاروقی، جناب پروفیسر غفور احمد، مولانا صدر الشہید، نیز مشہور پیپلز پارٹی کے رہنما اور لیڈر صاحبزادہ محمد نذیر سلطان، نیز سردار شوکت حیات خان نون، سردار مولا بخش سومرو، جناب عبد الحمید جتوئی اور دیگر 37 ارکان وہ تھے جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے اس قرارداد کو قومی اسمبلی کے لیے بطور محرک پیش کیا۔ ملاحظہ ہو ملت اسلامیہ کا موقف صفحہ 217 صفحہ 218۔ امت مسلمہ کے علماء اور پارلیمانی لیڈران کے بالمقابل دوسری طرف اس دور میں قادیانیت کی اعلیٰ ترین قیادت، جن میں انجمن احمدیہ ربوہ کا سربراہ مرزا قادیانی کا پوتا ناصر احمد جو اس کا تیسرا مزعومہ خلیفہ بھی تھا، اور دوسری طرف لاہوری قادیانیوں کی انجمن اشاعت الاسلام کا سربراہ صدر الدین اپنے اپنے وفد کے ہمراہ پارلیمنٹ میں موجود رہے۔ ادھر مشہور ماہر قانون جناب یحییٰ بختیار نے بطور اٹارنی جنرل فرائض سر انجام دیے، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی صاحبزادہ فاروق علی خان تھے، اور وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی پارلیمنٹ میں موجود رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر کل ارکان قومی اسمبلی یہاں موجود تھے۔ گویا امت مسلمہ کی اعلیٰ قیادت اور قادیانی وفد کی اعلیٰ قیادت اور پاکستان کی نمائندہ اسمبلی اتنا بڑا سٹیج سجا۔ تقریباً ایک ماہ کے دوران 21 دن تک اجلاس کی کارروائی ہوئی۔ 11 دن میں مرزا ناصر کے موقف کو سنا گیا اور اس پر جرح مکمل ہوئی۔ 2 دن میں لاہوری قادیانیوں کے موقف کو سنا گیا اور ان پر جرح مکمل ہوئی، جبکہ قادیانی موقف کے جواب میں حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے 2 دن میں اپنا موقف پیش کیا۔ 30 اگست سے 6 ستمبر تک مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی اور دیگر ممبران قومی اسمبلی نے اپنا اپنا موقف پیش کیا اور ڈسکشن میں حصہ لیا۔ ملاحظہ ہو پارلیمانی مصدقہ رپورٹ کا صفحہ نمبر 5 اور 6 دباچہ، نیز ملاحظہ ہو اسی مصدقہ رپورٹ کا صفحہ 33 اور صفحہ 1523۔ یوں محترم سامعین، یہ وہ اتنا بڑا سٹیج تھا جو 125 سال کی تاریخ میں سجا۔ الغرض پاکستان کے مختلف مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء ایک طرف، پوری دنیا میں قادیانیت کی چوٹی کی قیادت ایک طرف موجود، اور پاکستان کے عوام کی منتخب سیاسی قیادت موجود، وزیر اعظم موجود، اسپیکر قومی اسمبلی موجود، اٹارنی جنرل موجود، اور 21 دن تک اس قادیانیت کے مسئلے پر غور و خوض ہوا۔ ہر ایک کے موقف کو سنا گیا، اس پر جرح مکمل ہوئی، سوالات و جوابات ہوئے، تحریروں کا تبادلہ ہوا۔ یوں اتنا بڑا اور ذمہ دار سٹیج قادیانیت کی 125 سالہ تاریخ میں نہ پہلے کبھی سجا اور شاید نہ آئندہ کبھی سجے۔ یہاں پر قادیانیت نے اپنی بھرپور جدوجہد کی اور کوشش کی کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے، کیونکہ یہ ان کے لیے کفر و اسلام اور زندگی موت کا فیصلہ تھا۔ غلام قادیانی کا پوتا اور تیسرا خلیفہ جب یہاں موجود تھا اور وہ اپنی موجودگی کے باوجود اگر اپنی قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے سے نہیں بچا سکا، تو آج کے اس میڈیا اسکالر کو کچھ باتیں کرنے سے پہلے سوچ لینا
لینا چاہیے کہ میں کوئی بڑے بڑے بول تو نہیں بول رہا. قادیانیت کی 125 سالہ تاریخ میں اتنے بڑے سٹیج کے بالمقابل کوئی بولنے سے پہلے اس میڈیا اسکالر کو اپنا علمی معاشرتی قد کاٹھ ناپ لینا چاہیے تھا. اگر ایسا کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا. یوں بند کمرے میں بیٹھ کر اور سوشل میڈیا پر ایسی غیر ذمہ دارانہ اور غیر علمی گفتگو تو کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے مد مقابل کی موجودگی میں اور کسی ذمہ دار سٹیج پر بات کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. کاش کہ غلام قادیانی اور صوفیاء کے حوالے سے یہ گفتگو کرنے سے پہلے موصوف میڈیا اسکالر پارلیمانی کارروائی کی مصدقہ رپورٹ پڑھ لیتے تو ہرگز ایسی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کرتے، اس لیے کہ مرزا ناصر نے دوران کارروائی یہ ساری باتیں وہاں پر کی تھیں. وہاں بھی ابن عربی، مجدد الفسانی اور ملا علی قاری رحمہ اللہ وغیرہ کے ریفرنسز پیش کیے گئے، اور ان سب عبارتوں کے جواب میں علماء نے 5 جواب دیے جو انتہائی اختصار کے ساتھ یہ تھے کہ ختم نبوت ایک عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ قرآن، حدیث، اجماع سے ثابت ہوتا ہے. حضرات صوفیاء کی ناتمام اور مبہم عبارتوں سے یہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، نہ اس پر کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے. نمبر 2، صوفیاء کی جو عبارتیں عموماً پیش کی جاتی ان میں خیانت ہوتی ہے. یا تو الفاظ کو بدل دیا جاتا ہے یا معانی کو بدل کر خود ساختہ مفہوم پیش کیا جاتا ہے. نمبر 3، خود قادیانیوں کے ہاں اقوال رجال کوئی حجت نہیں رکھتے، تو پھر جب اقوال رجال حجت نہیں رکھتے تو ان کو بطور دلیل کیسے پیش کیا جا سکتا ہے. نمبر 4، صوفیاء کی اصطلاحات سے جب ناواقفیت ہوگی تو پھر ان کا صحیح مفہوم کیسے سمجھا جا سکتا ہے. اصطلاحات سے ناواقفیت کی بنیاد پہ جو کچھ سمجھا جائے گا وہ خود بھی غلط ہوگا اور غلط فہمیوں کا سبب بنے گا. نمبر 5، یہ بتایا گیا کہ صوفیاء کی جو عبارتیں پیش کی جا رہی ہیں ان کے جوابات تحریری اور تقریری طور پر مختلف اوقات میں دیے جا چکے اور وہ کتابی شکل میں موجود ہیں. ملاحظہ ہو ملت اسلامیہ کا موقف صفحہ 126 صفحہ 134. الغرض یہ میڈیا اسکالر حضرات صوفیاء کی بعض عبارتیں پیش کر کے اور ان میں لفظی اور معنوی تحریف کر کے اور ان کا خود ساختہ مفہوم پیش کر کے غلام قادیانی کو جو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ کوشش 1974 میں ہو چکی، وہاں کارگر نہیں ہوئی، تو اب موصوف میڈیا اسکالر کی یہ کوشش کہاں کامیاب ہو سکتی ہے. سوال نمبر 3، موصوف میڈیا اسکالر نے قادیانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تنہا انہیں مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں، اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر ان سب کو قرار دیں، یعنی ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا جائے. گزارش کی جاتی ہے قادیانیت کی 125 سالہ تاریخ میں مختلف تحریکیں چلیں، جلسے ہوئے، کانفرنسیں منعقد کی گئیں، جلوس نکالے گئے، مظاہرے کیے گئے، عدالتی مقدمات لڑے گئے، مناظرے کیے گئے، کتابیں لکھی گئیں، رسالے شائع کیے گئے، اشتہارات لگائے گئے، لیکن تاریخ کا اتنا بڑا سٹیج جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں قائم ہوا، اس میں طرفین کا موقف سنا گیا اور اس میں صوفیاء کی عبارات بھی پیش کی گئیں. اس سب کے باوجود اس دور کے وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے قومی اسمبلی میں پاس ہونے کے لیے جو قرارداد پیش کی اس کی عبارت یہ تھی: مکمل ایوان کی خصوصی کمیٹی قومی اسمبلی کی طرف سے سپرد کردہ قراردادوں پر غور و خوض اور دستاویزات کے مطالعے اور گواہان جن میں انجمن احمدیہ ربوہ اور انجمن اشاعت الاسلام لاہور کو سننے کے بعد متفقہ طور پر قومی اسمبلی کے سامنے حسب ذیل سفارشات پیش کرتی ہے، جن کی روح سے آئین میں ترمیم کی گئی. ایکٹ 1974 میں آرٹیکل 260 کی شق میں ترمیم اور آرٹیکل 260 میں ایک نئی شق کا اضافہ کیا گیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں کہ خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مفہوم میں یا کسی قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا جو کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، وہ آئین یا قانون کے اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے. ملاحظہ ہو ملت اسلامیہ کا موقف صفحہ 222 صفحہ 224. نیز ملاحظہ ہو پارلیمانی کارروائی کی مصدقہ رپورٹ صفحہ نمبر 2950. اس ساری گفتگو کے بعد آخر میں ہم خلاصے کے طور پر 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. نمبر 1، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا کلمہ ہے. اس کلمے والے نبی نے جس مدعی نبوت کو کذاب و دجال قرار دیا ہے، اس نبی کی امت
امت نے بھی اسے کذاب و دجال قرار دیا ہے۔ اب آپ اس نبی اور اس امت کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا اس کے بالمقابل غلام قادیانی، کذاب و دجال اور اس کی وکالت و ترجمانی کرنے والے میڈیا اسکالر کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ آج آپ جس کی صف میں کھڑے ہوں گے، کل قیامت کے دن بھی آپ اسی کی صف میں ہوں گے۔ قیامت کے دن آپ کو کس کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی؟ قیامت کے دن حوض کوثر پر کس کے جام کا آپ کو انتظار ہوگا؟ آج فیصلہ کیجئے کہ جس نے کل نبی کی شفاعت لینی ہے، جس نے کل نبی سے اس کے جام کوثر کو پینا ہے، وہ آج نبی کی صف میں کھڑا ہو جائے۔ نمبر 2، پاکستان کا آئین قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا ہے۔ قادیانی اس آئین کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ میڈیا اسکالر بھی کہتا ہے کہ اگر امت اسلامیہ کے اکابرین بایزید بستامی، شبلی بغدادی، امام غزالی، سہروردی، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ اسماعیل شہید کو بھی قادیانی کے ساتھ مجرم قرار نہیں دیا جاتا تو میں اس فیصلے سے برات ظاہر کرتا ہوں۔ یوں تمام پاکستانی جو آئین کو تسلیم کرتے ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں، جبکہ قادیانی اور یہ میڈیا اسکالر دوسری طرف کھڑے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کن لوگوں کی صف میں کھڑا ہونا ہے، آئین کو ماننے والوں کی صف میں یا آئین کو نہ ماننے والے قادیانی اور میڈیا اسکالر کی صف میں۔ آخر میں اس میڈیا اسکالر کے فالوورز، اس کی کتابوں کے قارئین اور اس کے بیانات کے سامعین بجا طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ قرآن و سنت، امت مسلمہ اور آئین پاکستان کے بالمقابل قادیانیوں کی دفاع، وکالت اور ترجمانی کر کے اپنے کن مشترکہ آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ وہ آپ سے اس سوال کے جواب کے منتظر ہیں۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون